اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الہی آمین ثم آمین شکر الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر اور تعریف اللہ رب العزت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے ہم سلسلہ وار درس قرآن میں یاسمین علی سورہ البقرہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، اور سورہ البقرہ خاص صورت ہے، مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں احکامات آتے ہیں، اور سورہ البقرہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ کو سنام القرآن یعنی کہ قرآن کی چوٹی قرار دیا، اور سورہ البقرہ 2 حصوں میں تقسیم کی گئی، اس لیے اسے سورہ امتین بھی کہتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 سے رکوع نمبر 18 تک سابقہ امتوں سے خطاب ہے، اور رکوع نمبر 19 سے رکوع نمبر 40 تک موجودہ امت سے خطاب ہے، یعنی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور شروع کے 4 رکوع مکی زمانے میں نازل ہوئے، اور وہ اس زمانے میں نازل ہونے والے قرآن کا خلاصہ ہیں، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، لیکن ترتیب کے لحاظ سے اسے صورت کے آغاز میں رکھا گیا، کیونکہ اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک نیا اسلامی معاشرہ، ایک سوسائٹی تشکیل پا رہی تھی، اور اللہ رب العزت نے انہیں بتایا کہ زندگیاں کیسے گزارنی ہیں۔ اس نئے اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے تم لوگوں نے کس طرح اپنے فرائض اور حقوق ادا کرنے ہیں۔ اور 10ویں رکوع میں یہود کو ان کی سرکشیاں یاد دلائی گئیں، اور آخری 4 رکوع میں یہودیوں کو اس سرفرازی سے معزول کیا گیا جو کہ اللہ رب العزت نے ان کو سرفراز کیا تھا، تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی ان احکام شریعت کی بنا پر، لیکن جب انہوں نے ان احکامات پر عمل نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے ان سے وہ اعزاز چھین لیا، اور اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاج پہنا دیا گیا، اور وہ امام بنا دیے گئے، اور اس صورت میں تحویل کعبہ کا حکم ہے، اور بھی بے شمار احکامات ہیں۔ جو ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان احکامات کو سمجھتے جائیں گے۔ یہ صورت میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے لمبی صورت ہے، طویل ترین صورت ہے، اور اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کا مطلب اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہم بھی اس کی کھوج میں نہیں جائیں گے۔ لیکن حروف مقطعات کے بعد اللہ رب العزت کوئی نہایت اہم حکم ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ نہایت اہم حکم جو ہے اس کو جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ الکتاب ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اس کا مصنف خود اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے تمہارے دل میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی تذبذب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے جن کو لکھنے والے عام انسان ہوتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی کمیاں کوتاہیاں یا غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس قرآن کو معمولی مت سمجھو۔ یہ الکتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ سراسر حقیقت پر مبنی ہے، اور اس کا مصنف وہ ذات ہے،
وہ ہستی ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے اس میں شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے قرآن کے بیانات میں شک کرتا ہے اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس میں سب سے پہلا گروہ جس کا ذکر کیا ہے وہ متقین ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے اس قرآن میں متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت اور رہنمائی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں چند صفات، چند خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ سب سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، متقی ہو۔ تھوڑا سا متقی، تقوی کیا ہے؟ اللہ سے محبت اور اللہ کی خشیت کی ملی جلی کیفیت کا نام تقوی ہے۔ یعنی انسان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی گہری ہو جائے ہر چیز میں، ہر کام میں، پھر اسے یہ فکر ہو کہ کہیں میری اس حرکت سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو رہا۔ یہ ہوتا ہے تقوی۔ اور اللہ رب العزت انسان میں یہ صفت دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے قرآن میں اللہ رب العزت نے متقین کا ذکر فرمایا کہ وہ انسان جو بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، برائی سے بچنا چاہتا ہے، بھلائی کا طالب ہے اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہے، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے جانوروں جیسی زندگی نہیں گزارتا کہ سانس لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں اور ایک وقت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان میں اور جانور میں بہت فرق ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جن کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ سب سے پہلی صفت متقین کی صفات، الذین یؤمنون بالغیب، کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ انسان بن دیکھے اللہ پر ایمان لائے۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی، مثلا خدا کی ذات، صفات، ملائکہ، وحی، جنت اور دوزخ۔ اور ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس بات کو ماننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے رہے ہیں وہ بالکل صحیح اور سچ ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقین کی سب سے پہلی صفت ایمان بالغیب، اور دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ کہ قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں، ادا کرنے میں بڑا فرق ہے۔ قائم کیسے ہوتی ہے؟ کہ وہ نمازوں کو عین اس کی صحیح وقت پر، اس کے ہر جز کی ادائیگی صحیح طریقے سے، ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے، کبھی بھی نماز کو جو چھوڑتے نہیں ہیں، انہوں نے تو نماز کو قائم کیا۔ نمازوں میں خشوع و خضوع لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو دل چاہ پڑھ لی، جب دل چاہ چھوڑ دی، وہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کیا ہے کہ جو لوگ مان کر صرف اللہ پر ایمان لا کر بیٹھ نہیں جاتے، وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو لوگ صرف ایمان بالغیب لے آتے ہیں اور پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے لوگ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد فوراً عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، اور عملی اطاعت کی اولین اور دائمی علامت نماز ہے۔ ایمان لانے پر ابھی چند گھنٹے گزرتے ہیں نا، تو مؤذن اذان دیتا ہے اور ایمان لانے والے کو نماز کی دعوت دیتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مدعی ایمان اطاعت، واقعی اطاعت کے لیے راضی ہے یا پھر ترک اطاعت کر کے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پس پھر کیا سمجھ آئی کہ ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے، اور پھر نماز انسان کو جھکنا سکھاتی ہے، اس کے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے قربانیاں دینے سے وہ انسان پھر
گھبراتا نہیں ہے۔ اور خاص طور پر یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اقامت صلاح ایک جامع اقامت صلاح کی بات ہو رہی ہے اور جامع اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی 5 وقت کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا باقاعدہ نظام قائم کیا جائے۔ اجتماعی طور پر نماز کا باقاعدہ ایک نظام قائم کیا جائے تو پھر آپ اس قرآن متقین کی صفات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان کی تیسری صفت اللہ فرما رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب جب بات ہوتی ہے رزق کی تو ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی چیز آتی ہے، مال و دولت، پیسہ۔ لیکن اللہ اس رزق کا لفظ جو ہے اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ یہ صحت، یہ چلتی ہوئی زبان، یہ وجود، یہ علم، اولادیں، یہ بڑے بڑے گھر، یہ گاڑیاں، ہر چیز اللہ کا رزق ہے۔ یہ قابلیتیں، یہ صلاحیتیں، یہ علم، یہ کس کی دین ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ ورنہ انسان جتنا بھی ٹکرے مار لے عالم تو نہیں بن جائے گا۔ کون بنے گا؟ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس بندے کو چنا اپنے کام کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اور پھر اللہ رب العزت نے احسان کیا اور علم قرآن عطا کر دیا، اور پھر ساتھ شرائط بھی لگا دی کہ یہ ہمارا رزق ہے، یہ جو علم ہے یہ تو نے کتابیں پڑھ کر حاصل نہیں کیا۔ قارون نے یہی تو غلطی کی تھی نا، اس نے کہا تھا کہ جو مجھے خزانے ملے ہیں وہ میرے اپنے علم کی وجہ سے ملے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ ہی زمین میں غرق کر دیا اور سمجھا دیا کہ یہ تیرے علم کی بنا پر نہیں تھے۔ اگر تو اتنا طاقتور ہوتا کہ اپنے علم سے اتنے خزانے حاصل کر لیتا تو پھر تو کبھی غرق بھی نہ ہوتا، تو یہ زمین میں دنسایا نہیں جاتا۔ بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے۔ تو جتنا ہمارے پاس جو بھی ہمیں اگر ایک حرف بھی ہم سیکھتے ہیں اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیں، یہ اس نعمت کا شکر ہوگا۔ جو ہمارے پاس وقت ہے، بہت مصروف زندگی ہے اس وقت، لیکن جو تھوڑا سا بھی وقت ہمیں ملتا ہے اسے ہم اس قرآن کے لیے لگا دیں، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیں۔ اگر اللہ کی خاطر گھر سے نکلنا پڑے تو وہ ہجرت ہوگی، نکل پڑیے۔ اگر اللہ کے راستے میں جاتے جاتے مر گئے تو شہادت نصیب ہو جائے گی، اور اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ متقین کی صفات ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں مال و دولت کی طرف۔ اللہ رب العزت نے جس کو خوشحالی عطا کی ہے، زیادہ مال دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر ساتھ سمجھا دیا ہے کہ اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، اور اس میں تیرے اس مال میں جو کہ تیرا نہیں ہے، ہمارا دیا ہوا کس کس کے حصے ہیں، اور اگر وہ حصے اللہ کے حکم کے مطابق ہم ادا نہیں کرتے تو پھر ہم متقی ہونے کے دعوے دار بھی نہیں ہیں۔ اور اگلی صفت متقین کی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک، اور جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کہ اب یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں یہی فرق ہے نا کہ یہودی کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے آل اولاد میں سے تھے، آل اولاد تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کیا اور یہودی بن گئے، اور عیسائی عیسیٰ ابن مریم کو خدا قرار دے دیا اور ابن اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور ہولی اسپرٹ، روح قدس کا لقب دے دیا، اور مشرک بن گئے۔ ایک مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ کی ساری کتابوں پر، سارے آسمانی صحیفوں پر، سارے انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ جو قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط کیا تھی کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، بخیل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے دل میں مال کی محبت رچی بسی نہ ہو،
اور اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ جس چیز پر ایمان لایا اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں دریغ نہ کرے، چونچنا نہ کرے کہ آئے یہ تو میں کیسے کروں، ابھی تو رمضان آنا ہے، رمضان میں عیدیں دینی ہے، خرچے بڑھ جانے ہیں اور اپنا خرچہ تو پورا ہوتا نہیں ہے اور مہنگائی کا دور ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ متقین میں بھی شامل نہیں ہوں گے۔ اور پانچویں شرط جو ہے اللہ نے لگائی کہ وہ ساری کتابوں کو تسلیم کرے جو بھی ہم نے سمجھا، جو وحی کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی۔ اور چھٹی اور آخری صفت، سبحان اللہ، وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ چھٹی اور آخری شرط ہے۔ آخرت کا لفظ بہت جامع معنی رکھتا ہے، یعنی چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے معنی بہت وسیع ہیں، اور اس کا اطلاق بہت سارے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے، اور اس میں چند ایک عقائد میں بیان کرتی ہوں جو اس میں شامل ہیں۔ نمبر 1 کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے، شترے بے مہار بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دے۔ انسان پر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں، کچھ حقوق ہیں جو اس نے پورے کرنے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور اپنی ہر حرکت کے لیے وہ اللہ کے سامنے جواب دے۔ اور نمبر 2 کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے، بلکہ ایک وقت پر جسے صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، اس نظام دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور نمبر 3 کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد اللہ رب العزت ایک دوسرا عالم تشکیل دیں گے، اور اس میں پوری نوع انسانی کے جو ازل سے ابد تک پیدا ہونے والے انسان، چرند پرند، حشرات الارض، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے یک و یک دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا اللہ حساب لے گا، اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اولئک، یہ تھی متقین کی صفات، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں کے اندر یہ 6 صفات ہوں گی، اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں فلاح پائیں گے، یعنی کامیابی حاصل کریں گے۔ دنیا کی کامیابیوں کے لیے فلاح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، فلاح کا لفظ آخرت میں کامیابی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ گنہگار ٹھہریں گے، بد ٹھہریں گے، وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہمیں سنا دیا ہے۔ اور پھر ان الذین کفروا سواء علیہم، اب یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہو رہا۔ پہلا گروہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا متقین، اور دوسرا گروہ کافرین، کافر، کہ جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کون سی باتیں؟ جو ابھی ہم سمجھ کے ہٹیں۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ انہیں خبردار کریں، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے۔ کیوں؟ لا یؤمنون، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے لیے برابر ہے کہ وہ لوگ، یعنی وہ 6 کی 6 شرطیں جن کا ابھی ذکر ہوا ہے، اگر پوری نہ کی اور سب کی سب یا ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کیا، تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ کافر کی حیثیت سے حاضر ہوگا۔ اب کافر بھی 2 طرح کے ہیں نا، بلکہ بے شمار قسمیں ہیں کافروں کی۔ سب سے پہلے ہیں عقیدے کے کافر، یہ ہندو، یہ سکھ، یہ بتوں کو، ان کی کالی ماتا، ان کی پتہ نہیں سورج دیوتا، چاند دیوی، پتہ نہیں ان کے کتنے خدا ہیں۔ ایک تو یہ کافر ہیں عقیدے کے کافر، جو اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی
ایسی ہستی ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا اور جس کے سامنے ہمیں دوبارہ حاضر ہونا ہے، وہ تو ہے پکے کافر. اس طرح ابو جہل تھا کہ مرتا مر گیا لیکن کلمہ نہیں پڑا. ابو طالب تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے تھے سکے. اور ابھی بھی ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. اور دوسرے کافر ہیں عملی کافر، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے. تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں ان کو آپ سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا با اختیار اور بڑا باحیثیت سمجھتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے ہمیں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں کرنی، ہم جس کو جو چاہیں کہے لیکن ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ پہلا ہی رکوع ہے جس میں اللہ نے سزا بھی سنا دی ہے ایسے کافروں کے لیے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ختم مہر لگا دی ہے اللہ نے، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے. قرآن میں آگے آ جائے گا وفی اذانہم وقرا، کہ ان کے کانوں میں گرانی ہے، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہے، وہ قرآن پاک سننا نہیں چاہتے. کیوں نہیں سننا چاہتے؟ کیونکہ عمل نہیں کرنا چاہتے. تو نہ سنیں گے اور نہ کریں گے تو بچ نہیں جائیں گے اللہ کے عذاب سے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، نعوذ باللہ استغفر. نہیں، بالکل معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا جن کا اب یہ بھی ذکر ہوا، تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی. اب کان اور آنکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کان اور آنکھیں دل کے دروازے ہیں. آنکھیں حق دیکھتی ہیں، پہچانتی ہیں، اور کان حق سنتے ہیں. تو کہاں پر جاتے ہیں؟ دل ان کو جذب کرتا ہے. تو جب اللہ نے آنکھوں پر اور کانوں پر اور دلوں پر ہی مہر لگا دی، جب دروازہ ہی بند کر دیا، تو پھر انسان کی حالت کیسے بدلے گی؟ بڑی خطرناک سزا اللہ نے سنائی ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. جہالت کا پردہ، گمراہی کا پردہ، ضد اور ہٹ درمی کا پردہ، تکبر اور غرور کے مارے ہوئے گردنیں اکڑی ہوئی ہیں. اتنی صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں. یہ ہیں وہ پردے، آخرت کی طرف سے پردہ پڑ گیا. ان کو لگتا ہے ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، ہم خود مختار ہیں، ہمارے پاس تو اتنی دولتیں ہیں، ہمارے پاس تو اتنے بڑے خاندان ہیں، کوئی ہمیں ٹچ نہیں کر سکتا. اور ان کا یہی غلط عقیدہ انہیں آہستہ آہستہ جہنم کے عذاب کی طرف کھینچے لیے جا رہا ہے. اگلا حصہ آیت کا یہی بات سمجھا رہا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت سزا ہے. روز جزا وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. اور اس دن وہ جو آنکھوں پہ پڑا ہوا پردہ تھا آخرت کی طرف سے، وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا. ملک الموت کے آتے ہی ساری ہیکڑی نکل جائے گی. پھر دنیا کی طرف سے پردہ ڈال دیا جائے گا اور دور تک انسان کو اپنا انجام نظر آ جائے گا. وہ پردہ ہٹا دیا جائے گا جو آج اس کی آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے اور جس وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے. انسان کے انکار کی سب سے بڑی وجہ آخرت میں جواب دہی کا خوف نہ ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے کیا سمجھایا ہے؟ متقین کی صفات سمجھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ پرہیزگاری اختیار کرو، میری محبت میں میرے راستے پر چلنا شروع کر دو، غیب پر ایمان لاؤ. اور حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی رحم اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر جنت اور دوزخ سے پردہ اٹھ جائے تو بھی علم غیب پر میرا ایمان کم نہیں ہوگا. ایسا ایمان ہمیں لانا ہے. اور متقین کی اور کیا صفت ہوتی ہے؟ کہ وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں.
اور پھر نمبر آگے ان کی کیا صفت تھی؟ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور آخری ان کی صفت جو کچھ نازل کیا، آخری نہیں ہے، جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے عام اور آخری صفت کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ 6 صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز، تاکہ ہمارا نام بھی متقین کے زمرے میں شامل ہو جائے۔ اور پھر یہاں پر جن لوگوں کی بات ہوئی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور جن کے اللہ تعالیٰ نے دل اور کان بند کیے ہیں اور جن کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، جہاں اللہ نے کیوں ڈالے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ انسان حق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، پہچاننا نہیں چاہتا، کائنات کو دیکھتا ہے لیکن جانوروں کی طرح گزر جاتا ہے، اتنی خوبصورت کائنات بنانے والے کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے دیے ہوئے وقت میں سے میرے راستے میں بھی وقت لگاؤ، چاہے ہفتے میں 1 دفعہ ہی لگا دو، 1 گھنٹہ ہی لگا دو، دن میں 5 دفعہ اللہ ہمیں بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور انسان کہتا ہے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم تو جاب کرتے ہیں، ہمیں تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنے مرضی بہانے بنا لو، لیکن اللہ حقیقتوں کو جانتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب اور قہر برس رہا ہے، ان لوگوں کو جو اپنی انا کی وجہ سے حق کا انکار کرتے ہیں، جہالت سے چمٹے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے جاہل۔ آج کے زمانے کا جو مسلمان ہے نا، پڑھا لکھا جاہل، انا پرست ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت پر پھر مہر لگا دی، اور جب انسان برائی کا راستہ چنتا ہے تو اللہ اسے اسی راستے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ یہی اللہ کا دستور ہے، یہی اللہ کا قانون ہے کہ اے انسان، پہلا قدم تو نے بڑھانا ہے، تو جس راستے پر قدم بڑھائے گا ہم تجھے اسی راستے پر آگے بڑھا دیں گے، اور پھر اس کی سزا کیا ملے گی؟ شیطان کا راستہ چن کے، اللہ سے دور ہو کے، جہالت میں ڈوب کے، تکبر میں مبتلا ہو کے پہنچو گے کہاں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دردناک عذاب، جہنم کی آگ منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والشاہدین مع الشاکرین والحمد للہ رب العالمین، ولک الحمد ولک الشکر، ولک الحمد ولک الشکر، ولک الحمد ولک الشکر۔ امید ہے کہ میرے ساتھ اس سفر پہ چلنا آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو پورا سنیے گا اور دیکھیے گا، اور اسے شیئر ضرور کیجیے گا اپنے گروپس میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکر الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔